جمعہ شعائر اسلام میں سے ہے۔ ہمارے زمانے میں اس کا مظہر اور بھی ضروری ہو گیا ہے۔ مادیت نے لوگوں کے دلوں سے اس کی عظمت و اہمیت کم کر دی۔ انجام یہ ہوا کہ خود مسلمانوں کی اہمیت کم ہونے لگی۔ سال کے 12 مہینوں میں سے کسی مہینے میں، مہینے کے 30 دنوں میں سے کسی دن میں، اور دن کے کسی حصے میں فی نفسی ہی اللہ تعالی نے حلال روزی کمانے سے منع نہیں کیا، بلکہ دیگر بنیادی فرائض کے بعد کسب حلال کو یعنی حلال روزی کمانے کو ایک فریضہ قرار دیا۔ صرف جمعے کے دن، وہ بھی خاص اذان سے لے کر نماز تک ذرا سی دیر کاروبار چھوڑنے کا حکم دیا، لیکن ہم اس پر بھی سر تسلیم خم کرنے کو راضی نہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن تجارت حرام کر دی گئی، پہلی اذان سے لے کر اقامت تک اور امام کے نماز سے فارغ ہونے تک، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ۔ یہ روایت در منصور میں آئی ہے، اور حنفیہ کے نزدیک قول اصح اور مختار، اور اسی کو شمس الائمہ نے اختیار کیا ہے، یہ ہے کہ ممانعت پہلی اذان کے بعد سے ہے جو منارے پر ہوتی ہے، اور اسی اذان کے وقت جمعے کے لیے سعی کرنا واجب ہوتا ہے۔ اسی کو حسن نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے، جبکہ وہ اذان زوال کے بعد ہو۔ اس کی توجیہ انہوں نے یہ کی ہے کہ اطلاع اور خبر دینا اسی کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ نیز اگر وہ ممبر کے پاس والی اذان کا انتظار کرے تو سنت کی ادائیگی اور خطبے کا سننا رہ جائے گا۔ بسا اوقات جمعہ بھی چھوٹ سکتا ہے جبکہ اس کا گھر جامع مسجد سے دور ہو۔ یہ بات الموسوعۃ الفقہیۃ الکویتیہ کے حوالے سے نقل کی گئی ہے، اور احسن الفتاویٰ میں ہے کہ جمعے کی اذان اول کے بعد بیع و شراء یعنی خرید و فروخت مکروہ تحریمی ہے۔ ایسی بیع سے توبہ اور اس کا فسق دیانتاً واجب ہے، قضاءً نہیں۔ بیع فاسد قضاءً بھی واجب الفسق ہوتی ہے۔ ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، در منصور میں ہے کہ میں نے عطا رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، کیا آپ خرید و فروخت کے سوا کسی ایسی چیز کو جانتے ہیں جو پہلی اذان کے وقت حرام ہو جاتی ہے؟ تو عطا نے کہا کہ جب پہلی اذان ہو جاتی ہے تو لہو و لعب اور خرید و فروخت حرام ہو جاتی ہے، تو سارے کاروبار خرید و فروخت اور سونے کے قائم مقام ہو جاتے ہیں کہ آدمی اپنی بیوی کے پاس آئے یا کچھ لکھنے لگے۔ پھر میں نے کہا کہ جب پہلی اذان ہو جائے کیا اسی وقت نماز کی طرف چلنا واجب ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، انہوں نے کہا ہاں، اس وقت ہر چیز کو چھوڑ دے اور جمعے کی نماز کی طرف چل دے۔ آیت کریمہ میں اول تو یہ ارشاد فرمایا کہ جب جمعے کے دن نماز جمعہ کے لیے پکارا جائے یعنی اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ نماز جمعہ سے پہلے جو خطبہ ہوتا ہے اسے ذکر اللہ سے تعبیر فرمایا ہے، اور اس کو سننے کے لیے دوڑ جانے کا حکم دیا ہے۔ دوڑ جانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بھاگ کر جاؤ، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جمعے کی حاضری میں جلدی کرو اور خطبہ سننے کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ خرید و فروخت بطور مثال فرمایا ہے، کیونکہ تاجر لوگ اپنی سوداگری کے دھندوں کی وجہ سے جمعے کی اذان سن کر مسجد کی حاضری دینے میں کچے پڑ جاتے ہیں، اور دنیاوی نفع سامنے ہونے کی وجہ سے خرید و فروخت میں لگے رہتے ہیں، اور کاروبار بند کرنے کے لیے طبیعتیں آمادہ نہیں ہوتی، اس لیے تنبیہ فرمائی۔
دنیاوی نفع حاصل کرنے کی وجہ سے بہت سے لوگ جمعے میں حاضر نہیں ہوتے اور بہت سے لوگ صرف آدھا تہائی خطبہ سن لیتے ہیں، اس لیے صاف صاف اعلان فرما دیا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ جمعے کی حاضری تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ نزول قرآن کے وقت صرف ایک ہی اذان تھی جو امام کے ممبر پر چڑھنے کے بعد دی جاتی تھی۔ اس زمانے کے لوگ رغبت سے نماز کے لیے پہلے سے حاضر رہتے تھے، کوئی اکا دکا رہ گیا تو اذان سن کر حاضر ہو جاتا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں ایسا ہی رہا۔ پھر جب نمازیوں کی کثرت ہو گئی تو خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اذان خطبے سے پہلے ایک اور اذان جاری کر دی جو مسجد سے ذرا دور بازار میں مقام زورا پر ہوتی تھی۔ اس وقت سے یہ پہلی اذان بھی جاری ہے۔ علماء نے فرمایا کہ کاروبار چھوڑ کر جمعے کے لیے حاضر ہونا اب اسی اذان اول سے متعلق ہے۔ حضرت عثمان چونکہ خلفۂ راشدین میں سے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین فرمایا ہے، اس لیے اس کا اتباع لازم ہے۔ فقہا نے حرمت سے ایسی چیز کی بیع کا استثناء کیا ہے، ایکسیپشن کیا ہے جس چیز کی ضرورت نماز جمعہ کے لیے ہو، جیسے پانی۔ علامہ دسوقی لکھتے ہیں کہ بیع تب حرام ہوگی جبکہ اس کا وضو باقی ہو اور اس کو پانی خریدنے کی ضرورت نہ ہو، ورنہ پانی کی خریداری جائز ہوگی۔ پھر آپ نے علامہ ابو الحسن کا یہ قول نقل کیا ہے کہ کیونکہ بیع و شراء سے ممانعت نماز کی بنا پر ہے اور پانی کی خرید و فروخت اس وقت نماز کے لیے ہی ہوگی، اسی وجہ سے یہ جائز ہے۔ یہ شرح کبیر میں ہے فقہ البیوع کے حوالے سے۔ بعد احناف نے اس صورت کا استثناء کیا ہے کہ جب کہ عاقدین یعنی خریدنے اور بیچنے والا دونوں جمعے کے لیے چلتے چلتے بیع کریں، کیونکہ اس سے سعی میں خلل نہیں آتا، لیکن اس میں بھی فتاوی مختلف ہیں، لہذا کسی شدید ضرورت کے بغیر اس سے احتیاط اولا ہے۔ یہ فقہ البیوع میں ہے۔ اور شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ بندے کی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَذَرُوا الْبَيْعَ میں بیع کی ممانعت صرف انفرادی عمل کی نہیں ہے بلکہ اجتماعی سطح پر اس وقت بیع و شراء کا دروازہ بند کرنا مقصود ہے، کیونکہ جمعہ شعائر اسلام میں سے ہے، لہذا اس کا عام مظہر بھی ہونا چاہیے۔ اور جن پر جمعہ واجب نہیں، ان کے لیے جن حضرات نے بیع کی اجازت دی ہے وہ انفرادی سطح پر مستثنیات میں سے ہے، اس کو اصل نہیں قرار دیا جا سکتا، اور نہ بازاروں کو کھلا رکھنے کی اجازت ہوگی، خواہ باری باری ہی کیوں نہ ہو۔ اور حضرت مفتی احمد خانپوری دامت برکاتہم العالیہ بھی فرماتے ہیں کہ نماز جمعہ کے وقت کاروبار کو جاری رکھتے ہوئے ہر ایک کا جمعہ پڑھ لینا کافی نہیں بلکہ کاروبار بند رکھنا ضروری ہے۔ یہ محمود الفتاوی میں ہے۔ آج کل مسجدوں کے دروازوں پر یا اس کے آس پاس جمعے کے دن اذان کے بعد بھی بطور خاص عطر، ٹوپی وغیرہ خریدنے بیچنے کا عام رواج ہو گیا ہے۔ یہ جمعے کی ضرورت میں شامل نہیں ہے، اور حنفیہ نے صراحت کی ہے کہ مسجد کے دروازے پر یا مسجد میں اذان اول کے وقت جو زوال کے بعد ہو، بیع کرنے کا گناہ جمعے کے لیے چلتے ہوئے بیع کرنے کے گناہ سے بھی بڑا ہوا ہے۔ بیع کرنا یعنی خریدنا بیچنا، اس سے بھی بڑا ہوا ہے۔ یہ الموسوعۃ الفقہیۃ الکویتیہ میں ہے۔ اور آخری بات یہ، مفتی امین پالنپوری استاد حدیث دارالعلوم دیوبند فرماتے ہیں کہ ہندوستان کی اکثر مساجد میں آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ یا دیہاتوں میں 1 گھنٹے پہلے اذان اول ہوتی ہے۔ یہ طریقہ صحیح نہیں، کیونکہ جمعے کی اذان اول کے بعد خرید و فروخت کرنا یا کوئی اور کام کرنا ممنوع ہے، لیکن عام طور پر لوگ جمعے کی اذان اول پر کاروبار ترک کر کے نماز کے لیے روانہ نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ تاخیر کرنے سے ہماری نماز فوت نہیں ہوگی، جبکہ نماز کا وقت ہوتا ہے جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو کاروبار بند کر کے مسجد کا رخ کرتے ہیں۔ اور اذان اول کے بعد خرید و فروخت یا کوئی اور کام کرنے کی وجہ سے گنہگار ہوتے ہیں۔ اس میں صرف لوگوں کا قصور نہیں بلکہ ہماری مسجدوں کا موجودہ نظام قصوروار ہے کہ ہم بہت پہلے اذان اول دے کر لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کرتے ہیں۔
یہ ان کی کتاب آب حیات میں لکھا ہوا ہے جو ان کے صاحبزادے نے ترتیب دی ہے۔ یہ تمام باتیں ہمارے ایک مقالے سے ماخوذ ہیں، اور وہ مقالہ ہماری مستقل کتاب الجمعہ میں انشاءاللہ شامل رہے گا۔